السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کے پروگرام اپنی بات کے ساتھ میں ہوں قاسم راج پر، اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر ایوب شیخ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو پورٹ پہ ایشو ہوا ہے زہریلی گیس کا، کون سے پورٹ پہ؟ کراچی پورٹ ٹرسٹ پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ جس میں تقریباً 14 افراد جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، اور 500 اطلاع ہے کہ 500 اب تک جو ہے وہ زخمی یا اس کے زد میں آئے ہوئے، جن میں سے بیشتر لوگوں کی حالت نازک ہے۔ ہم تو کبھی کرونا وائرس کی بات سنتے، کبھی کس کی، یہاں تو ڈاکٹر صاحب یہ پورٹ پہ اس قسم کا معاملہ آ جائے اور ہمیں پتہ تک نہیں چلے۔ بیٹھے بیٹھے آفت آ گئی تو ہم بیٹھے تھے بھائی، آپ بیٹھے بیٹھے تھے، آفت آ گئی۔ وفاقی حکومت، ہم بیٹھے تھے، آفت آ گئی۔ اب ہم نے بھیجا رینجرز اور پولیس کو وہ گیس کو دیکھنے۔ یہ مذاق ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وفاقی حکومت کو اس واقعے کے بعد، جس میں 14 قیمتی جانیں، جس میں خواتین، جس میں بچے، اور جس میں اور مرد حضرات جان گنوا بیٹھے ہیں، 14 کی آ گیا، 28 جو ہے وہ ہیں بہت نازک کرٹیکل حال میں، ضیاء الدین میں، جناح میں، کتیانہ میں، مختلف سول میں لوگ جو ہیں۔ ایک تو حکومت سندھ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، جیسے بارنس وارڈ سول ہاسپیٹل میں ہے، فوری طور پر اینٹی پوائزن کوئی نہ کوئی اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکشن بنانا چاہیے۔ اس حادثے سے ٹراما سینٹر میں بن سکتا ہے صاحب، بہت سر، آپ جگہ کہیں بھی بناؤ نا۔ ایک کام یہ کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ خود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور مرکزی حکومت، چونکہ یہ مرکز کا شعبہ ہے، تو مرکزی حکومت، لیکن ماحولیات ڈاکٹر صاحب ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے حکومت سندھ کا، وہ نہیں تو اس سر، پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ پورٹ جو ہے نا، اسی لیے علی زیدی صاحب جو ہے نہیں، وائلیشن ہو رہی ہے جب ماحولیات کی، تو وہاں پہ ایکٹ تو کر سکتا ہے۔ نہیں، پورٹ کی ساری ایکٹیویٹی فیڈرل ہے جی ٹھیک ہے۔ میرے پاس صرف ایک سوال ہے اور کوئی بھی نہیں۔ وہ ایک سوال یہ ہے کہ برسوں سے سویابین کا بیج، سویابین بحیثیت کروڈ آئل کے، وہ آتا رہا ادھر، پھر یہاں ریفائن کر کے فیکٹریوں میں وہ کوکنگ آئل کے طور پر سویابین، سویا، یہ وہ نام سارے۔ میں کل سے یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سویابین تو پہلے بھی آتا تھا، بالکل، اور پہلے کہیں بھی لوگ نہیں مرے، تو کہیں سویابین میں تو خرابی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے یہ سویابین کو ٹیسٹ کر، جیسے کمشنر صاحب نے، افتخار شلوانی صاحب نے کہا ہے کہ بڑے کنٹینر ہیں نا، بہت بڑے، 50 ہزار لیٹر اس میں پڑتا ہے تیل، یہ آئل، کروڈ آئل، 50,000 کا کروڈ آئل، اس کا کنٹینر کا ڈھکن کھولتے ہیں تو پورا علاقہ بو، ڈھکن بند کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ہوتا ہے۔ اب سی ویو سے لے کے لیاری اور یہ کھارا در، میٹھا در، پورٹ کا پورا ڈاک یارڈ، یہ سارے ایریاز جو ہیں یہ متاثر ہوئے ہیں ٹھیک ہے۔ ان متاثرین میں سب سے زیادہ ہیوی اٹیک جو ہے وہ ہوگا ان بچوں پہ، صحیح، جن کو پہلے ہی مدافعت کم ہے اور کھانسی ہے، بالکل صحیح، ان پہ ہوگا، کیونکہ یہ پہلے پھیپھڑوں کو لے گا اور پھیپھڑوں کو جیم کر کے دل کی طرف آکسیجن بھیجنا بند کر دے گا۔ ایک کام تو یہ کریں کہ ساحلی علاقے پہ رہنے والے تمام لوگ، یہ جو اشتہار بھی آتے ہیں، N95 جو ماسک ہے وہ پہنے کچھ دن۔ N95 میں یہ خاصیت ہے کہ وہ جو بھی غلاظت اور پالوٹنٹ ہے اور گند ہے وہ اندر نہیں جاتا، وہ باہر ہی رہ جاتا ہے۔ N95 ایک تو وہ کریں۔ دوسرا، حکومت سندھ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، اور فوری طور پر ان تمام لوگوں کے معاوضے کا بھی اعلان کرے، اور جو کفیل تھے اپنے گھروں کے، خاندانوں کے، ان کے لیے ڈبل ٹرپل معاوضہ دے، اور وہ سارے لوگ
کسی بھی معاش سے تعلق تھا ان کا، سرکاری تھے تو سرکاری حساب سے، جیسے حکومت سندھ نے اعلان کیا ہے دوران نوکری اگر کوئی مر گیا تو اس کو 1 کروڑ روپیہ دیں گے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام فوری کرنے کا ہے، اور آپ فوری کا مطلب سمجھیں چائنا، کرونا وائرس 48 گھنٹے میں ہاسپٹل تیار۔ آپ سوچو، انہوں نے کہا تھا تقریباً 3 دن سے پتہ نہیں چلا 3 دن سے پتہ نہیں، اسی لیے ہمیں خیال کرنا پڑے گا، یہ اس طرح سارے لوگ مروائیں گے ہم، لہٰذا ہمیں کمیونیکیشن، کوآرڈینیشن اور ایک دوسرے کو بات سمجھانی پڑے گی۔ فیڈرل گورنمنٹ ادھر ہے اور چیف منسٹر در در جا رہا ہے اسپتالوں میں، پوچھ رہا ہے ہر ایک سے، یہاں تک کہ اپنی کیبنٹ کی آج کی میٹنگ بھی انہوں نے کینسل کر دی۔ آخری بات، جب بحریہ ٹاؤن یا DHA فیز 9 بن رہا تھا تب بھی ہم بات کر رہے تھے، یا اور جو آبادیاں بڑھتی جا رہی تھی تب بھی ہم بھی بات کر رہے تھے کہ اس شہر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ آلریڈی جو 1.5 پونے 2 کروڑ یا 2 کروڑ آبادی والا شہر ہے، ابھی بھی ہم اس کی آبادی مسلسل بڑھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس احتیاطی تدابیر یا ہمارے پاس تو وہ ویژن ہی نہیں ہے جو اتنی آبادی کو کنٹرول کر سکے، تو ہم اس پہ ابھی تک دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ میں عارف حسن نہیں ہوں، کیسر بنگالی نہیں ہوں، کلیم لاشاری نہیں ہوں، باقی آدمی نہیں ہوں، میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے۔ صحیح، بالکل پیروکار ہیں ہم ان کے۔ ہاں، اور آپ کہتے ہیں ان کے خلاف کچھ بھی بات ہوگی تو توہین ہو جائے گی، تو یہ روز بحریہ ٹاؤن تو سب سے بڑی توہین رسالت ہے میری نظر میں، مذہبی معاملہ نہیں کہہ رہا۔ صحیح، بالکل۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مینیجبل ٹاؤنز بناؤ، شہر بناؤ جو صحیح ہے، قابل انتظام ہوں، جو اس ایریا۔ صحیح، بالکل۔ آپ اپنے شہر کا حجم اور والیوم بڑھا رہے ہو تو کہیں آپ خود اس توہین کا حصہ تو نہیں بن رہے، میں اتنی بات کہوں گا۔ بالکل، آپ نے ڈاکٹر صاحب بجا فرمایا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں یا جو تعلیمات ہیں اس پہ بالکل منوعن عمل کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔